کہ ویکسین کیا ہوتی ہے، ویکسین کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بدنصیبی سے ویکسین کے حوالے سے نیگیٹو تھاٹ پائے جاتے ہیں۔ نیگیٹو لوگ ضرور ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، جو اچھی چیزوں کو بھی برا کر کے بتاتے ہیں۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم بتائیں گے کہ ویکسین کیا چیز ہے، اس سے انسان کی باڈی کے اندر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس LRH سے عابد حسین صاحب، عابد رحیم صاحب آئے ہوئے ہیں، تو ان سے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ویکسین کے حوالے سے آج کل جو باتیں چل رہی ہیں تو یہ کیا ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے۔ آپ ضرور اس کو سننا، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے بتائیں ڈاکٹر صاحب، ویورز کو پتہ چلے۔ جی آپ کے ساتھ 2 پروگرام میرے ہو چکے ہیں، تیسرا پروگرام ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا۔ میرا نام جیسے کہ آپ نے کہا عابد رحیم ہے، اور میں LRH لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں ایز اے کمیونیکیشن آفیسر کام کر رہا ہوں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے جو سوال کیا ویکسین کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب کے پاس جب مریض بیمار ہوتا ہے تو آتا ہے، ایسا ہی ہے۔ یہ ویکسین ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ایک ماڈرن تھیراپی ہے جس میں بندے کو یہ ویکسین دی جاتی ہے اس بیماری کے خلاف جو کہ آنے کا خدشہ ہوتا ہے، جو کہ ہمارے جسم کے جو خلیے ہیں جن کو وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کہتے ہیں، جن کو جسم کا فوجی بھی کہتے ہیں۔ یہ ہمارے آرمی ہے، اور آرمی جو ہے ان سے لڑتی ہے، تو آرمی کو ہم پہلے سے اتنا مطلب ڈیفنس نظام ہوتا ہے۔ جی ڈیفینس سسٹم، تو ان کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں، تو اگلی بار اگر ہم پہ صحیح جراثیم حملہ آور ہوں گے تو ہمارے جسم میں اتنی طاقت ہوگی کہ اس بیماری کو ہم ہرا سکیں۔ تو ویکسین کی تھراپی یہ ہے۔ سیکنڈلی ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی کہ جو نئی ویکسین آئی ہے HPV کے نام سے، جو کہ سروائیکل کینسر کے لیے ہے۔ یہ سروائیکل کینسر ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ ہماری بچیوں میں، لڑکیوں میں جو بچہ دانی یوٹرس ہوتا ہے اس پہ کارٹیکس ہوتا ہے، اس کو کارٹیکس کا کینسر ہوتا ہے، جو کہ ان ہائیجینک، صفائی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اور ٹائم پہ گائنیکولوجیکل ہماری جو ہے اسسمنٹ نہیں ہوتی، ہماری ڈائگنوسس ٹائم پہ نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ سروائیکل کینسر ہو جاتا ہے۔ سروائیکل کینسر جب ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، پاکستان میں ہر سال اس سے 5 سے 6 ہزار اموات ہوتی ہیں، اور جو بیمار ہوتے ہیں وہ اوورآل یہ پورے ورلڈ میں یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ نہیں صرف پاکستان میں زیادہ چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب جہاں پہ ان ہائیجینک سچویشنز ہوں گی، اب اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ ویکسین نہیں دی جا رہی، تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ فرام برتھ ٹو ڈیتھ وہاں پہ ساری جو ہے ویکسینیشن ہوتی ہے، اور ہائیجینک کنڈیشنز ہوتی ہیں، اور وہ ہر 6 ماہ بعد، ہر سال بعد وہ اپنے جتنی بھی ٹیسٹ ہیں وہ اسکریننگ کرواتے ہیں۔ تو پاکستان میں انلیکیلی جو ہے اس طرح کا کوئی رجحان نہیں ہے، تو ہمارے زیادہ تر لوگ اگر وہ افورڈیبل بھی ہیں تو ہاسپٹل تبھی جاتے ہیں جب وہ بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو ان ویکسینیشنز کی ہمارے ملک میں زیادہ ضرورت ہے۔ ایسا تو ہے کہ یہ ویکسین کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، ویکسین جو ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو یا آپ کے جو ہے WBC جو ہماری جسم کی آرمی ڈیفنس سسٹم جو آپ نے بیان فرمایا، تو اس کو سر ایکٹیویٹ کرے گا، وہ نہیں کرے گی، اس کے علاوہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں ویورز کے لیے جو بچیاں یہ لگاتی ہیں، یا جو فیملیز والے یہ لگاتے ہیں، یا جن کی بیٹیاں ہیں ان کو یہ لگتی ہے، تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ اس ویکسین کے جو ہیں کسی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل وقتی طور پر اگر اس کے ساتھ ٹمپریچر ہو جاتا ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے یا جسم کے اندر دردیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ ویکسین کے اپنے وقتی طور کے اثرات ہوتے ہیں جو 24 سے 48 گھنٹے کے اندر خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں، میری اسٹڈی کے مطابق۔ یہ آپ کو عابد صاحب بتائیں گے ایسے ڈاکٹر صاحب جو ہماری جسم پہ ٹمپریچر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ WBC نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے سمپل پیناڈال کھانی ہوتی ہے، یا جہاں پہ سائٹ آف جہاں پہ ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے سر، وہاں پہ اگر سویلنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ ہم سر جو ٹھنڈے پانی کا برف کا پلاسٹک میٹال کی کپڑے ڈال کے اس کی ٹکور کرتے ہیں، تو اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ویکسین کے حوالے سے کوئی بھی ویکسین آج تک ہمارے ملک میں آئی ہے، پاکستان جیسے ممالک میں، افغانستان جیسے ممالک میں، تو اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افواہیں پھیلاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، بچے روک دیتے ہیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، لیکن اس کے اوپر تو دنیا کی ریسرچ ہے۔ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ قابل ہیں، جو لوگ ان کو سمجھتے ہیں، تو اس طرح کی افواہوں میں نہیں آتے ہیں۔ اگر آپ کے یہاں آپ کے بچوں کو کوئی اس طرح کی ویکسین لگ رہی ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کی نسل رک جاتی ہے یا آپ کو اور مسائل ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتی ہے، یہ آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جو اس میں اگر میں آپ کو سمپل بتاؤں تو یہ قوت مدافعت کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، آپ کے اندر ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے، آپ کی کمزوری کو، ویکنس کو ختم کرنے کے لیے، آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے ویکسین کا جو بنیادی رول ہوتا ہے، میری سمجھ کے مطابق یہی ہوتا ہے۔ میں بھی اس کو پڑھتا رہتا ہوں، میں بھی ایک طالب علم ہوں، سائنس کا طالب علم ہوں، میں ایک بہت بڑی سائنس کا طالب علم ہوں جس کو ہومیوپیتھک کہتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں جتنی بھی میڈیسن ہیں وہ ویکسین کے طرز کے اوپر کام کرتی ہیں، تو اس لیے میں ویکسین کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ویکسین کیا کام کرتی ہے، کیسے کام کرتی ہے،
اور آپ کے ڈیفینس سسٹم کو کیسے مضبوط کرتی ہے. تو یہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے یہ حفاظتی طور پر لگائی جاتی ہے. اس کو ضرور لگوائیں اور بالکل آپ ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی نسلوں کو اس سے محفوظ کرے گا، ان بیماریوں سے محفوظ کرے گا، آپ کو اسٹرانگ کرے گا. جس طرح وقت گزرتا ہے اسی طریقے سے ٹیکنالوجی اور سائنس جو ہے وہ ترقی کرتی ہے. پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں. اب یہ چیزیں چونکہ وقت کے ساتھ ریسرچ میں یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں اور پھر اس کے مطابق اس کی بیماری کی دوائی بنی، ویکسین بنی یا کوئی بھی دوائی بنی، تو وہ انسان کی صحت کے لیے اور حفاظت کے لیے ہوتی ہے. ایسا ہی ہے سر؟ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب. ایک آخری بات سر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ویکسین ابھی فی الحال صرف پنجاب میں دی جا رہی ہے. KPK میں یہ افواہیں اسکولوں میں دی جا رہی ہیں، پتہ نہیں بچوں کی طرف سے اسکول میں سے چھٹی کے لیے یا پھر کوئی اور پروپیگنڈے جو ہیں کیے جا رہے ہیں کہ یہ ویکسین لگائی جا رہی ہے. حالانکہ KPK میں یہ ویکسین ابھی نہیں آئی. جب بھی آئے گی تو آپ کے چینل کے تھرو، آپ کے تھرو، جتنے بھی ہمارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں ان کے تھرو اور میڈیا کے تھرو ہم اسکولس کو، بچوں کو، والدین کو انفارم کریں گے کہ یہ ویکسین آ چکی ہے. تو اس کے بعد جی انشاءاللہ اویئرنیس ہوگی اور ہماری ٹریننگز ہوں گی تو انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ نے، اور آپ کا جو آنے کا مقصد ہے ویکسین کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ دینے کا، آپ کا بہت شکریہ. یقین ہے، امید ہے کہ ہمارے ویورز جتنے بھی یہ پروگرام سن رہے ہیں وہ ہمارے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں، یقین بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ ہم ان کو پرفیکٹ گائیڈ دیں گے، کوئی ایسی گائیڈ نہیں دیں گے جو ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آپ کو اچھی گائیڈ دیں. یقین ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں گے اور اپنی بچیوں کو، اپنی فیملیز میں جس کو بھی جو مسئلہ ہوگا، ویکسین آپ لگوا سکتے ہیں. یہ کمپلیٹلی سیف ہوتی ہے اور اس کے کسی قسم کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے ہیں. بہت شکریہ سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. اللہ حافظ.